پہلے دن جب اس نے وقار کو دیکھا تو وہ اسے دیکھتی ہی رہ گئی تھی۔ اسما کی پارٹی میں کسی نے اسے ملوایا تھا، ان سے ملو، یہ وقار ہیں۔ وقار اس کے لیے مکمل اجنبی تھا، مگر اس اجنبی پن میں ایک عجیب سی جان پہچان تھی، جیسے برسوں یا شاید صدیوں کے بعد آج وہ دونوں ملے ہوں اور کسی ایک ہی بھولی ہوئی بات کو یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ دوسری بار شاہدہ کی کافی پارٹی میں ملاقات ہوئی تھی اور اس بار بھی بظاہر اس بیگانگی کے اندر وہی یگانگت ان دونوں کو محسوس ہو رہی تھی۔ عادات، خیالات اور ذاتی پسند کے تانے بانے پر ایک دوسرے کو پرکھا ہے۔ تیسری بار جب وقار سے رؤوف کی دعوت پر ملی تو بے اختیار اس کی آنکھیں جھک گئی۔ محبت کرنے والی عورت کا دل بہت شفاف ہوتا ہے، کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے بنانے والے نے ان دونوں کو بنایا تو ایک دوسرے کے لیے ہی تھا۔ دونوں ضدی اور مغرور تھے، راست باز اور محنتی، نہ کسی سے دبنے والے نہ کسی سے بیزا خوشامد کرنے والے۔ دونوں کسی قدر کج بحث بھی تھے اور شاید وہ بحث صدیوں پہلے ان کے درمیان شروع ہوئی تھی، اب پھر جاری ہو رہی تھی۔ دونوں سائنس کے بہت اچھے طالب علم تھے اور یونیورسٹی کے چیدہ اسکالروں میں ان کا نام شمار ہوتا تھا، اور آج کل سائنس میں فلسفے سے کہیں زیادہ بحث کرنے کا موقع ہے۔ اس پر ترا یہ کہ دونوں وجیہہ، خوبصورت اور حسین تھے۔ لگتا تھا قدرت نے دونوں کو ایک ہی سانچے اور ٹھپے میں ڈال کر ایک دوسرے سے دور پھینک دیا تھا۔ حالات کے محور پر گردش کرتے کرتے اچانک وہ ایک دوسرے سے آن ملے تھے اور اب ایسا لگتا تھا جیسے کبھی ایک دوسرے سے الگ نہ ہوں گے۔ یہ پہچان 3-4 سال تک چلتی گئی اور گہری ہوتی گئی۔ اس عرصے میں وقار IAS میں انتخاب آ چکا تھا اور ٹریننگ حاصل کر رہا تھا۔ عذرا بھی نیشنل لیبورٹریز میں ملازم ہو چکی تھی اور اپنے محبوب موضوع کرسٹالوجی پر ریسرچ کر رہی تھی۔ زندگی ان دونوں کے لیے بہار کے پہلے جھونکے کی طرح ہو رہی تھی۔ ان دونوں نے شادی کا فیصلہ کر لیا تھا، مگر شادی سے چند روز پہلے عذرا کے منہ سے نہیں نکل گیا۔ برسوں بعد آج بھی جب وہ واقعے کو یاد کرتی ہے تو اسے اس نہیں پر حیرت تو نہیں ہوتی، ہاں اس نہیں پر جمے اور اڑے رہنے پر حیرت ہوتی ہے۔ اس دنیا میں ہمیشہ قیامتیں آتی رہیں گی اور ہمیشہ وہ ایک دوسرے سے جھگڑیں گے، 10 گز زمین کے لیے، کبھی ایک جھوٹے غرور کے لیے، اور ہمیشہ کوئی نہ کوئی آفت ٹوٹتی رہے گی اس دنیا میں، مگر محبت صرف ایک بار آتی ہے۔ بادل کے سفید ٹکڑے کی طرح، جھیل میں ایک کشتی کی طرح تیرتی ہوئی، چاہت کے بازو پر سر رکھے ہوئے آسمان کو تکتی ہوئی، دل کے ساحل کو چھوتی ہوئی گزر جاتی ہے۔ کوئی ہاتھ بڑھا کر روک لے تو رک جاتی ہے، ورنہ موت کی گونج کی طرح کہیں اور چلی جاتی ہے۔ ایسے ٹھنڈے سے میٹھے شہد بھرے لمحے وہ بحث شروع ہوئی تھی۔ وقار نے اسے مشورہ دیا تھا کہ شادی کے بعد عذرا نیشنل لیبورٹریز میں کام کرنا چھوڑ دے۔ وقار اب IAS میں آ چکا ہے، خدا کے فضل سے ہر طرح کی فراغت اسے حاصل ہے۔ اب عذرا کو استعفیٰ داخل کر دینا چاہیے، چند دنوں میں ان کی شادی ہونے والی ہے۔ عذرا کے منہ سے نہ نکل گئی، نہیں، وہ اپنی ملازمت کبھی ترک نہیں کرے گی۔ ملازمت چھوڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ اسے یہ کام پسند ہے، وہ ریسرچ کرنا چاہتی ہے۔ شادی کا یہ مطلب تو ہرگز نہیں ہے کہ عورت مرد کی غلام ہو کر رہ جائے۔ گھرداری میں ایسا کون سا وقت لگتا ہے؟ کھانا باورچی پکائے گا، پانی نل سے آئے گا، جھاڑو بہار جھاڑ پونچھ کا کام منیار کرے گی، باقی رہ گیا کیا؟ صوفے پر ایک عمدہ ساڑی پہن کر شوہر کی راہ تکنا، سو یہ کام کون سا مشکل ہے؟ دفتر سے آتے ہی چند منٹ میں ساڑی بدل کر منہ ہاتھ دھو کر دروازہ پر ٹنگی ہوئی ایک روشن مسکراہٹ کی طرح کھڑا ہوا جا سکتا ہے۔ جیوں جیوں وہ بات کرتے گئے بحث الجھتی ہی گئی۔ عذرا کو اندازہ ہو رہا تھا کہ بحث غلط راستے پر جا رہی ہے، مگر جوش کے عالم میں وہ بھی بولتی چلی گئی۔ بحث کے دوران اسے یہ بھی احساس نہ ہوا کہ وہ گھر اور اس کی ذمہ داری اور اس کے احساسات کی اہمیت کو محض بحث کی خاطر کم کرتی جا رہی ہے۔ کچھ یہ بھی احساس ہونے لگا کہ ویسے وقار کی دلیل میں وزن ہے، اس کے لہجے میں تلخی آنے لگی۔ پھر اسے یہ محسوس ہوا جیسے یہ سب کچھ غلط ہو رہا ہے، اسے معاملے کو سنبھال لینا چاہیے، مگر وہ ایک نہ جو اس کے منہ سے نکلی تو نکلتی ہی چلی گئی، اور وہ بحث کے دوران مزید کج بحثی سے کام لینے لگی۔ وقار بھی سنجیدگی کو چھوڑ کر غصے سے کام لینے لگا۔ تمہیں یہ نوکری چھوڑ دینی ہوگی،
تم مجھے ایسی کوئی دھمکی نہیں دے سکتے۔ عذرا کے لہجے میں آنسو آنے لگے، وہ اور بھی اپنے عقیدے پر سخت ہوتی گئی۔ کسی قیمت پر یہ ملازمت نہیں چھوڑوں گی، چاہے شادی ہو یا نہ ہو، میں اپنا کام بند نہیں کروں گی۔ یکایک عذرا نے اپنا فیصلہ دے دیا اور بحث ایک دم بند ہو گئی۔ مامور قریب سے گزرتی جا رہی تھی۔ عذرا کا جی چاہا وہ ہاتھ بڑھا کے اس کشتی کو روک لے، ورنہ یہ سب بچے چلے جائیں گے اور وہ اکیلی رہ جائے گی، مگر اس کے دل میں اتنا غم اور غصہ اور غرور بھرا تھا کہ وہ کچھ نہ کر سکی۔ ٹفن کے ایک خالی برتن کو ہاتھ میں لیے پانی میں کھنگالتی رہی اور پانی ایلومینیم کی دیواروں سے ایک بے معنی فقرے کی طرح ٹکراتا رہا۔ گاڑی میں بھی اسے خیال آیا کہ وہ وقار کی بات مان جائے، اپنی ضد ترک کر دے، مگر وہ ملتجی لمحہ گزر گیا اور وہ چٹان کی طرح سخت اور مغرور بنی اپنی سیٹ پر وقار سے الگ بیٹھی رہی۔ ہوا یہ کہ اس کا فلیٹ آ گیا۔ وقار، الف اور عذرا کی شادی نہیں ہوئی۔ وقار اپنی پوسٹنگ پر تنہا ہی چلا گیا۔ عذرا نے بھی کسی دوسرے بڑے شہر میں ٹرانسفر کروا لیا۔ بہت سے سال گزر گئے، دل بجھ سا گیا۔ وقار اب بھی عذرا کو یاد آتا تھا۔ تنہا راتوں میں، زندگی کے اجاڑ اور طویل لمحوں میں وقار کی جدائی بہت کھلنے لگی تھی۔ مرد تو بہت تھے اور 1000 تنخواہ پانے والی عورت کے لیے مردوں کی کیا کمی ہو سکتی ہے، مگر وہ دوسرے مرد سے شادی تو جب کرے جب وقار کو کسی طرح بھول جائے، اور وہ کمبخت دل سے اترتا ہی نہیں۔ عذرا نے شادی نہیں کی، مگر اس نے چند ماہ کا یتیم بچہ گود لے کر پال لیا۔ منا بھی اب 4 سال کا ہو چکا تھا اور اپنے باپ کو پوچھتا تھا، امی ابو کہاں ہیں؟ کینیڈا گئے ہیں۔ کینیڈا کہاں ہے؟ یہاں سے بہت دور ہے۔ کب آئیں گے؟ نہیں آئیں گے۔ کیوں نہیں آئیں گے؟ سب کے ابو تو رات کو گھر آتے ہیں، میرے ابو کیوں نہیں آتے؟ وہ لاجواب ہو کر چپ ہو جاتی، مگر منا پوچھتا ہی رہتا۔ کنڈر گارڈن میں جب اسے داخل کرانے کا سوال آیا تو منی کے باپ کا نام پوچھا گیا۔ ایک دم سے عذرا ٹھٹک سی گئی، پھر آہستہ سے بولی، وقار حسین۔ نام لکھ لیا گیا۔ منی کے دل پر درز بھی ہو گیا۔ اسی رات منی نے اپنی امی کے گلے میں باہیں ڈال کر پوچھا، امی کیا میرے ابو کا نام وقار حسین ہے؟ ہاں بیٹا۔ عذرا کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے۔ دیکھنے میں کیسے ہیں میرے ابو؟ منی نے دوسرا سوال کیا۔ عذرا بات کو ختم کرنے کی خاطر ایک ٹرنک کھول کر اس میں سے وقار کی ایک تصویر نکال کر لائی اور منی کے ہاتھ میں دے دی۔ منا دیر تک اس تصویر کو غور سے دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنے ابو کی تصویر کو اپنے ننھے سے سینے سے لگا لیا، پھر تصویر کا منہ چوم کر بولا، میرے ابو، میرے ابو۔ عذرا نے اسے جلدی سے گلے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، مگر منا نہیں رویا، وہ مرد تھا۔ اور اب عذرا کے آنسو ختم ہو گئے تو اس نے گمبھیر اور سنجیدہ لہجے میں عذرا سے پوچھا، امی کیا ابو تم سے خفا ہیں؟ عذرا نے آہستہ سے اس بات میں سر ہلایا۔ منا دیر تک اپنی امی کو غور سے گھورتا رہا۔ اس کے معصوم بھولے چہرے پر ایک گہری سی سوچ تھی۔ اس نے کہا، رو نہیں امی، میں جب بڑا ہو جاؤں گا تو تمہیں ابو کے پاس کینیڈا لے کر چلوں گا۔ مرد کی بےہودہ خودی کی خاطر وقار نے اپنی محبت کو ٹھکرا دیا تھا۔ یہ احساس دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ اندر ہی اندر وقار اپنی غلطی پر پینچ و تاب کھاتا، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ دن گزرتے گئے، مہینے گزرتے گئے، برس گزرتے گئے۔ کیا جوانی اسی طرح گزر جائے گی؟ تب وہ عیاش و باش آدمی نہیں تھا، وہ گھریلو سکون پسند ایک ہی عورت والا مرد تھا۔ ادھر ادھر کی تاک جھانک سے وہ گھبراتا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں صرف عذرا، اس کے بچوں اور اس کے گھر کا تصور کیا تھا، اور جب اسے وہی گھر نہیں ملا تو اس نے بھی شادی کا خیال ترک کر دیا اور اپنے آپ کو اپنے کام میں غرق کر دیا۔ ایک بار وہ ناگپور سے دلی کے لیے فلائی کر رہا تھا۔ مانسون کے دن تھے، موسم بہت خراب اور طوفانی ہو رہا تھا۔ اس کے جہاز کو راستہ بدل کر حیدرآباد کے ہوائی اڈے پر اترنا پڑا۔